ہماری حوث میں اے شوقی، ہماری ساری خطائیں حضور جانتے ہیں۔ زیست زندگی گناہوں میں، حوث میں، حوث یہ دنیاوی حوث جو ہے یہ انسان کو ناکارہ، ایمان کو بھی ناکارہ بنا دیتا ہے اور انسان کو بھی ناکارہ۔ لالچ ایک ہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول ہم سے راضی ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر اوقات یہی سوچتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان جب بھی اس سے کوئی ایسی خطا ہو جاتی ہے، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ ہم بد زبانی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، ہم ساری زندگی ایک دوسرے سے محبت کی نبھانے کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے، ہمارا دین بڑا سیدھا سادہ ہے کہ انسان کا ظاہر باطن ایک ہو، جو وہ اندر سے ہو وہی باہر دکھائی دے، اور جو باہر سے ہو اسی طرح کا اس کا اندر ہو۔ بے شک۔ ہم ایک دوسرے سے تو یہ چھپا لیتے ہیں، ڈرامہ بھی کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جس کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے اس سے تو کوئی ہمارا عمل چھپا ہوا نہیں۔ بے شک۔ تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ اپنا احتساب کر کے کسی سے زیادتی ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس میں آدمی کی قدر ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، بے شک بے شک۔ اور جس سے معذرت کرتا ہے وہ بھی ایک لمحہ کے لیے تو یہ سوچتا کہ یار خطا اس نے بھی کی تھی، لیکن میں نے بھی کوئی اچھا ثبوت نہیں دیا، مجھے تو اسی وقت اس کو گلے لگا لینا چاہیے تھا کہ یار کوئی بات نہیں، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہاں ایک دوسرے کا فائدہ سوچنے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دکھ درد کو اپنا ہی سمجھنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے بابا شاہد جو درود محل کے بڑے ہی خوبصورت ساتھی تھے اور بڑی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ وہ تشریف لایا کرتے تھے، ان کے زبان پہ ہر وقت درود پاک کا ذکر رہتا تھا، اور بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے درود محل میں آنا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ رضا الہی سے ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی یہ محفل پاک بالخصوص ان کے اصال ثواب کے لیے جو بھی کوئی بڑائی پیش کرنا چاہیں گے تو وہ دعا سے قبل پیش کر دیں تاکہ جو ان کا ہم پہ حق تھا وہ تو ہم ادا کر سکیں۔ واہ واہ واہ۔ اب ہم اپنے عزیزوں کا ماں باپ آبا و اجداد جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں
ان کے لیے سب سے بہتر جو ان کی خدمت ہے وہ ان کی مغفرت بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جو بھی پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے پیش کرنا یہ بہت بڑا ان کے لیے بھی انعام ہے، اور جو پیش کرتا ہے اس کے لیے بھی بڑا انعام ہے. آج وہ کسی کے لیے پڑھے گا، کل کوئی اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے بے شک اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے. بے شک بے شک. اور پتہ ہے ہم بعض بات ہم کیا کہتے تھے، پتہ نہیں ساری دعا قبول نہیں ہوتی. ہائے ہائے. اچھا دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے طرز حیات کو بھی تو تبدیل کریں. بے شک بے شک ہم میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کریں. بے شک. ہم جو ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں وہ اس حق تلفی کرنا چھوڑیں. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ انعام نہیں دے گا؟ سبحان دے اللہ. گا، بے شک دے گا. اس نے تو ہمارے لیے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. بے شک. بلکہ اتنا مہربان ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، وہ اس پہ ابھی سوچ ہی رہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے یہ سوچ لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ واہ واہ کیا بات. میں نے تجھے معاف کر دیا. کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں جناب مظہر عطاری صاحب سے عرض کروں گا کہ انہوں نے آج کلام پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ جو ایک ترتیب دی ہے ہمارے سید شکیل شاہ صاحب مذہب صاحب یا دوسرے جو بھی دوست احباب ہیں ان کے سید قاسم بخاری شاہ صاحب کے مشورے سے ساری ایک ترتیب دی ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوست اس معاملہ میں بہت ہی تعاون فرما رہے ہیں اور اس کا اجر بھی پا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کا اجر، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنا، قربانی کرنا بہت بڑا اجر ہے. بے شک بے شک.